السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خوش باش اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے پاس ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ گزارش ہے کہ کہانی کو آخر تک سنیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک کالج میں 7 لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ وہ ساتوں بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ ان لڑکیوں کا یہ گروپ 8 مہینے پرانا تھا۔ ان 7 سہیلیوں کی سوچ ایک جیسی تھی، ماڈرن، نئے دور کی، آزاد خیال۔ لیکن ان 7 میں سے ایک سہیلی ایسی بھی تھی جو ان سب لڑکیوں سے مختلف تھی۔ اسے فیشن، میک اپ، ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سارا وقت کتابوں میں گھسی رہتی۔ وہ ایک بہت ہی سادہ مزاج تھی۔ اس کا نام تھا صبا۔ صبا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ اپنی ساری سہیلیوں سے مختلف اور سادہ تھی۔ صبا کی ساری سہیلیاں اکثر اسے طعنے مارتی تھیں کہ اسے شہری اور ماڈرن زندگی کا کچھ نہیں پتہ، وہ بالکل دیہاتی ہے۔ صبا کبھی ان کی باتوں پر توجہ نہ دیتی اور پڑھائی میں لگی رہتی۔ باقی ساری لڑکیاں ہینڈسم لڑکوں کو دیکھتیں اور وہ سب آج کل ایک نئے لڑکے اذلان بخاری کو پسند کرتی تھیں، لیکن اذلان ان ساری لڑکیوں کو لفٹ بالکل نہیں کرواتا تھا۔ پہلا دن وہ 7 سہیلیاں اسی وقت کالج کے سبز گھاس میں آ کر بیٹھیں۔ زنیرہ، نمرہ، ابیحہ، رمنہ، فاریہ اور عشرت۔ اچانک اذلان کالج کے دروازے سے اندر آیا۔ رمنہ چلائی، او مائی گاڈ، دیکھو وہ آ گیا۔ سب لڑکیوں نے نگاہوں کا رخ رمنہ کی انگلیوں کی طرف کیا۔ سامنے کالج کے دروازے سے وہ خوبصورت ہینڈسم لڑکا داخل ہوا۔ سب لڑکیاں بنا سانس لیے اذلان کو دیکھ رہی تھیں، لیکن صبا پڑھائی میں مصروف تھی۔ اسے ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اذلان بخاری نامی لڑکا روز یوں ہی ان لڑکیوں کی دھڑکنیں روک دیتا۔ سبھی سہیلیاں اذلان پہ دل و جان سے فدا تھیں۔ اس کی وجہ اذلان کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی بے پناہ دولت بھی تھی۔ فاریہ اذلان کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے بولی، ارے یار، یہ اذلان تو ہمارے ہاتھ ہی نہیں آتا۔ سب سہیلیاں اداس ہو گئیں۔ زنیرہ نے اچانک اعلان کیا، چلو ایک گیم کھیلتے ہیں لڑکیوں۔ سب لڑکیاں حیران ہو کر زنیرہ کو دیکھنے لگیں۔ زنیرہ نے کہا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، ہم اذلان کو پٹاتے ہیں۔ سب لڑکیوں نے زنیرہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اسے پٹانا اتنا آسان تھوڑی تھا۔ عشرت رو دینے کو تھی۔ کیسے؟ زنیرہ نے جواب دیا، دیکھو ہم سب اس گیم میں حصہ لیں گے، سب ایک ایک دن اذلان کے ساتھ گزاریں گے اور اسے اپنی صلاحیتوں سے آگاہ کریں گے۔ جیسے کہ میں گانا بہت اچھا گاتی ہوں، اذلان جس سے امپریس ہوگا، اس لڑکی کو سب مل کر 10,000 کا ایک گفٹ دیں گے۔ زنیرہ کا آئیڈیا سب لڑکیوں کو پسند آیا۔ اس کی بات سب مان گئی۔ نمرہ نے صبا سے پوچھا، جو بت بنی پڑھ رہی تھی، تمہارا کیا خیال ہے صبا، تم حصہ لو گی اس گیم میں؟ صبا نے گھور کر ان سب کو دیکھا اور بولی، نہیں، تم لوگوں کو یہ فضول کام مبارک ہو، میں کالج اس لیے نہیں آتی کہ لڑکے پٹاؤں۔ صبا رکھائی سے بولی۔ سب لڑکیوں کے سر پہ لگی اور تلے پہ آ بجھی۔ زنیرہ نے دل میں لگی آگ کو باہر نکالا اور بولی، ہاں ہاں، بڑی پارسا بنتی ہے، دیکھ لینا ایک دن کنواری ہی مرو گی، کوئی مرد تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ وہ سب اذلان کو پٹانے کے آئیڈیا کے بارے میں سوچنے لگیں۔ آج اذلان کو پٹانے کی باری زنیرہ کی تھی۔ زنیرہ اذلان کو پٹانے کے لیے گئی اور اسے گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ سب لڑکیاں بے صبری سے زنیرہ کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب زنیرہ واپس آئی تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ سب لڑکیوں نے تشویش سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو زنیرہ کچھ کہنے کے بجائے گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگی۔ صدف نے زنیرہ کے منہ پر ہاتھ رکھا، اس کی چیخوں سے پورا کالج بھاگ جاتا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا، اذلان نے صاف کہہ دیا اسے لڑکیوں میں دلچسپی نہیں اور نہ ہی زنیرہ کے گانے میں۔ دوسرا دن، آج اذلان کو پٹانے کی نمرہ کی باری تھی۔ وہ خوب سج دھج کے تیار ہو رہی تھی۔ دھوپ بھی آ گئی تھی اور تھوپ تھوپ کے میک اپ لگایا نمرہ نے۔ نمرہ خود ایک بیوٹیشین تھی اور اسے اپنے فن میں مہارت حاصل تھا۔ اسے بہت بڑا غرور تھا خود پہ۔ وہ مردوں کو چٹکیوں میں اسیر کرنے کا ہنر جانتی تھی۔
نمرا اذلان کو پٹانے گئی ہوئی تھی۔ سب لڑکیاں بے چینی سے نمرا کا انتظار کر رہی تھیں۔ صبا کتاب کھولے بیٹھی تھی، اسے کسی معاملے میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کام غلط ہے۔ تھوڑی دیر بعد نمرا لوٹی تو شکل پہ 12 بجے تھے۔ اس کے تاثرات ہی بتا رہے تھے جواب اچھا نہیں ہوگا۔ تیسرا دن، آج اذلان کو پٹانے کی ابیحہ کی باری تھی۔ ابیحہ کی گندمی رنگت اور دلکش مسکراہٹ ہزاروں دلوں پہ جادو جلایا کرتی تھی۔ وہ اپنی ایک مسکراہٹ سے ہی ہزاروں کا دیوانہ بنا لیتی تھی، اور آج بھی اسے یقین تھا وہ اذلان کو پٹا کر ہی رہے گی اور شاید جیت جائے گی۔ بیوٹی پارلر میں وہ خوب تیار ہوئی تھی۔ ہزاروں کے فراق کے نیچے 2000 کی ہیل پہن کر وہ منزل کی طرف رواں دواں ہوئی تھی۔ چوتھا دن، وہ سہیلیاں سب اپنے مستقل بینچ کے اوپر بیٹھی تھیں۔ نمرا آنسو پونچھ رہی تھی اور ابیحہ دھاڑ دھاڑ کر رو رہی تھی۔ وہ بھی ناکام ہو چکی تھی۔ سارا غرور مٹی میں مل گیا۔ وہ شخص اذلان بہت بڑا ظالم تھا، نہ ان کے ہاتھ آیا تھا اور نہ ہی اس نے آنا تھا۔ وہ سب لڑکیاں ایک دوسرے سے اپنا دکھ بانٹ رہی تھیں۔ رمنا گئی ہوئی تھی آج اسے پٹانے۔ رمنا کے لمبے ناگن جیسے لہراتے بال اور دراز قد کئی لڑکوں کا خواب تھی، مگر رمنا بیچاری کو جس لڑکے سے محبت ہوئی وہ اذلان تھا، اور اذلان کے لیے وہ باقی لڑکیوں کی طرح اسپیشل تیار ہو کر گئی۔ ابیحہ رو رو کر کل کے واقعات سنا رہی تھی۔ سب اس کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ حد ہے، وہ انسان تو کوئی جنگلی درندہ ہے، اسے تو ہماری فیلنگز کی پرواہ ہی نہیں۔ میں 2000 کا میک اپ کر کے گئی اور اس کی بے نیازی قابل دید تھی۔ صبا نے ان سب کو غصے سے دیکھا اور بولی، یہی ہونا چاہیے تھا تم لوگوں کے ساتھ، بلکہ تم سب کے ساتھ۔ اگر اذلان کی جگہ میں ہوتی تو تم لوگوں کو 4 جوتے لگا کر سیدھا کرتی۔ صبا نے زخمی شیرنی پہ چوٹ کیا جو خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگیں۔ سب لڑکیاں دانت پیس کر صبا کو دیکھنے لگیں۔ ابیحہ نے غصے سے صبا کو دیکھا اور بولی، تم چپ ہی رہو ڈائن کہیں کی، مجھے تو تمہاری ہی نظر لگی۔ اوہ میرے اللہ، دیکھنا تم دوزخ میں جلو گی، وہاں بھی تم شیطان کو دولہا بنانے کے لیے ترسو گی، وہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ ابیحہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ صبا سر جھٹک کر پھر سے کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پیپر سر پر ہیں اور یہ لڑکیاں یہ سب تماشا کرنے میں لگی ہیں۔ رمنا لوٹی تو گویا طوفان آیا۔ اس نے چیخ چیخ کر پورا کالج اکٹھا کر لیا۔ وہ روتے ہوئے ایک لفظ دہرائے جا رہی تھی، وہ شخص اذلان ظالم ہے، وہ ظالم ہے، وہ مجھ سے نہیں پٹ سکا۔ سب لڑکیاں اس کی غم میں برابر کی شریک تھیں۔ پانچواں دن، عشرت جو ایکٹنگ میں مہارت رکھتی تھی، جسے کئی بار ٹی وی انڈسٹری سے پیشکش بھی ہوئی، مگر اس نے منع کر دیا۔ ایک تو عشرت خوبصورت تھی اور اوپر سے وہ کافی خوش مزاج تھی۔ آج قربانی دینے کی باری اس کی تھی۔ اپنے بارے میں عشرت کو یقین تھا وہ اذلان کو پٹا لے گی، اور یہ یقین تو سب کو تھا۔ اسے گئے ہوئے 4 گھنٹے ہو رہے تھے۔ سب کو یقین تھا وہ اتنی دیر کچھ نہ کچھ کر کے ہی لوٹے گی۔ اب سب کا مقصد اذلان کو پانا نہیں، اسے چاروں شانے چت کر دینا تھا۔ وہ لاپرواہ مغرور مرد جو ان نازک لڑکیوں کا دل توڑ چکا تھا، اسے پٹانا ضروری تھا۔ عشرت 5 گھنٹے سے غائب تھی۔ سب کو خوشی ہوئی، خوشی کے ساتھ ساتھ تشویش بھی ہونے لگی۔ زنیرہ نے عشرت کا نمبر ملایا۔ ہیلو عشرت۔ عشرت کی اداسی آواز کال پر سنائی دی۔ کہاں ہو تم؟ زنیرہ نے فون اسپیکر پہ لگا رکھا تھا، آواز موبائل سے باہر بھی گونج رہی تھی۔ عشرت نے جواب دیا، میں کالج کے باہر روڈ پہ کھڑی ہوں، کسی بس کے انتظار میں ہوں جو آئے اور آ کر مجھے کچل دے۔ عشرت کی روتی ہوئی آواز آئی۔ سب لڑکیوں کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ سب دوڑتی ہوئی باہر آئیں۔ سامنے عشرت کو دیکھا سبھی لڑکیاں تعزیت کے لیے اس کے پاس پہنچیں۔ چھٹا دن، فاریہ میں کوئی خاص خوبی نہیں تھی، لیکن وہ کافی ذہین تھی، جس کا IQ لیول کافی زیادہ تھا، اور یہی وہ ہتھیار تھا جسے وہ استعمال کرنا چاہتی تھی۔ شاعری کا ایک ذخیرہ تھا فاریہ کے پاس، اور وہ بہت ساری دلچسپ علم بھی رکھتی تھی۔ اسے یقین تھا وہ مرد کو صرف خوبصورتی ہی متاثر نہیں کرتی، وہ کئی اور چیزوں سے بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا بھی غرور باقی لڑکیوں کی طرح ٹوٹ گیا۔ وہ سبھی لڑکیاں اپنے منصوبوں میں بری طرح فیل ہو چکی تھیں۔
وہ سب اذلان جیسے مغرور مرد کو پٹا نہ سکیں، جن کا انہیں دکھ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ اظہار افسوس کے لیے ایک دوسرے کے کاندھوں پہ سر رکھ کر رونے لگی۔ 7واں دن سبھی سہیلیاں درخت کے نیچے بیٹھی تھیں اور بریانی اور کوک سبھی کے ہاتھوں میں تھا، جو وہ مزے سے پی رہی تھیں۔ غم کا جو پہاڑ ان پہ آنا تھا وہ آ کر گزر بھی گیا۔ آج ان ساتوں کے بیچ صبا موجود نہیں تھی۔ کسی کو وجہ نہیں معلوم تھا، مگر آج وہ کالج نہیں آئی تھی۔ صبا ان سب کی مزاج کی تھی بھی نہیں، سادہ اور پرانے خیال کی، اس لیے کوئی صبا کو مس نہیں کر رہا تھا۔ اچانک کالج گیٹ سے صبا آتی ہوئی دکھائی دی۔ فاریہ نے ناگواری سے کہا اور بولی، لو آ گئی پینڈو صبا۔ صبا اپنا مخصوص چادر اوڑھے ان کی طرف آ رہی تھی۔ صبا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، وہ مسکراتی بہت کم تھی۔ اس کے آتے ہی سب لڑکیوں نے اس سے کالج نہ آنے کی وجہ پوچھی تو صبا نے بتایا اس کی منگنی طے ہو گئی، جس کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی ہے اور وہ ان تمام سہیلیوں کو انویٹیشن کارڈ دینے آئی تھی۔ سبھی لڑکیاں صبا کی خوشی میں خوش تھیں اور پارٹی کا سن کے مزید خوش ہوئیں۔ صبا نے ایک ایک کارڈ سب لڑکیوں کی طرف بڑھایا۔ سب لڑکیاں کارڈ پڑھنے لگیں، مگر نہیں، وہ کارڈ نہیں تھا، وہ تو کوئی بم تھا جس نے سب لڑکیوں کو حیران کر دیا۔ پیروں تلے سے زمین کھسک جانا کیا ہوتا ہے، یہ وہ 6 لڑکیاں اچھی طرح سمجھ سکتی تھیں۔ سب کے منہ کھلے ہوئے تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، نگاہیں کارڈ پہ تھیں۔ صبا انہی محفوظ اور مطمئن نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کارڈ پہ لکھا تھا، صبا سلیم انگیج ود اذلان بخاری۔ سب نے صدمے سے صبا کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ سب کو بری طرح صدمہ ہوا۔ صبا نے مسکراتے ہوئے کہا، تو میری پیاری سہیلیوں، مردوں کے بارے میں تم لوگوں کی پہلی اور آخری رائے بالکل غلط تھی۔ مرد صرف ذہانت، حسن اور ٹیلنٹ سے متاثر نہیں ہوتے، انہیں ایک اور چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے، عورت کی بے نیازی، حیا۔ مرد کبھی بھی عورت کی لا تعلقی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس خوبصورت اور ہینڈسم اذلان بخاری نے تم لوگوں کی طرح مجھے بھی بہت متاثر کیا تھا، مجھے بھی وہ اچھا لگا تھا، لیکن تم بے وقوفوں کی طرح میں نے خود کو اس شخص کے قدموں میں نہیں پھینکا، وہ خود آ کر میرے قدموں میں گرا تھا۔ جب تم لوگ اپنے اس مشن میں محبت میں لگی تھی، تبھی وہ روز شام کو مجھ سے ملتا اور بات انگیجمنٹ تک پہنچ گئی۔ ویسے میری انگیجمنٹ پہ آنا ضرور، میں انتظار کروں گی۔ صبا طنزیہ مسکراہٹ ان پر ڈال کر مڑی اور پھر کچھ یاد آنے پہ پھر سے مڑ کر دیکھا، اور ہاں، وہ جو گفٹ تھا 10,000 والا جو تم لوگ اذلان کو پٹانے کے لیے دینے والی تھیں، اس کا میں شدت سے انتظار کروں گی۔ مجھے جتنی بھی گالیاں اور بددعائیں دینی ہیں پارٹی پہ آ کر دیجیے گا۔ صبا استہزائیہ انداز میں مسکراتی سب سے دور جا رہی تھی۔ وہ سبھی لڑکیاں کھڑی اس ایک بے وقوف لڑکی کو جاتا دیکھ رہی تھیں، جس کے پاس مرد کو متاثر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ نہ ذہین تھی، نہ خوبصورت، اور نہ ہی کوئی اور ٹیلنٹ تھا اس میں، پھر بھی وہ ان سب کو مات دے گئی۔ صبا نہ تو بھولی تھی اور نہ ہی بے وقوف، انفیکٹ وہ سب سے زیادہ ذہین تھی۔ اور اگلے ہی لمحے اس کالج میں ایک بار پھر موت کا سماں چھا گیا۔ پورا آسمان ان بیچاری لڑکیوں کی چیخوں سے گونجنے لگا، اور یہ چیخیں اب تک کی سب سے بڑی چیخیں تھیں۔